آج کے اس ایکسپلینر میں ہم ایک ایسی عادت کو تھوڑا قریب سے دیکھنے والے ہیں جو ہمارے روزمرہ کے معمول کا حصہ ہے۔ ہم دن میں نہ جانے کتنی بار نماز میں یا ویسے ہی چلتے پھرتے سورہ الاخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی رک کر یہ سوچا ہے کہ کیا ہم اس سورہ کا سب سے پہلا لفظ بالکل ٹھیک ادا کر رہے ہیں؟ بظاہر یہ ایک چھوٹی سی تفصیل لگ سکتی ہے، بس ایک آواز کا معمولی سا فرق، لیکن تجوید کی دنیا میں یہ ایک بہت ہی بنیادی بات ہے۔ اصل میں کسی بھی تلاوت کی خوبصورتی الفاظ کی صحیح ادائیگی میں چھپی ہوتی ہے۔ تو چلیے آج سورہ الاخلاص کے آغاز میں آنے والے اس پہلے لفظ کی ادائیگی کے بارے میں اس سورس مٹیریل کا تجزیہ کرتے ہیں۔ تو بالکل سیدھا اس ریفرنس کے مین پوائنٹ پر آتے ہیں۔ کل کو کل پڑھنا غلط ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ سننے میں اچانک اور تھوڑی سخت ضرور لگتی ہے، جیسے کسی نے چلتے چلتے ٹوک دیا ہو، لیکن اصل میں یہ ایک ایسی غلطی کو ہائی لائٹ کر رہی ہے جو بہت عام ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ تلاوت کے دوران، خاص طور پر جب ہم تھوڑی جلدی میں ہوتے ہیں یا پھر بچپن کی پکی عادت کی وجہ سے، کل کی جگہ ہمارے منہ سے عام بول چال والا سپٹ سا کل نکل جاتا ہے۔ اب عربی زبان کی بہت بڑی حساسیت یہ ہے کہ اگر ایک حرف کو تھوڑا سا بھی کسی ملتے جلتے حرف سے بدل دیا جائے تو بوم، لفظ کا پورا مطلب ہی مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ سورس اس مدعے پر بالکل واضح ہے کہ اس عام سی غلطی کو ٹھیک کرنا تلاوت کی پاکیزگی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تجوید آخر ہے کیا؟ الفاظ کو ان کا پورا حق دینا۔ آئیے اب اس فرق کو تھوڑا پریکٹیکلی محسوس کرتے ہیں۔ پہلے اس آواز پر غور کرتے ہیں جو سورس کے مطابق غلط ادائیگی ہے۔ قل هو اللہ احد۔ یہ سننے میں بالکل ہماری روزمرہ کی عام بول چال جیسی لگتی ہے نا؟ اس میں جو کاف کی آواز آتی ہے وہ بالکل فلیٹ اور سیدھی ہے، لیکن تجوید کے اصول اس آواز کو ٹھیک نہیں مانتے۔ اب اس کے برعکس جسے صحیح ادائیگی کہا گیا ہے، اس کے وزن کو سنیں۔ قل هو اللہ احد۔ فرق نوٹس کیا؟ اس دوسری آواز میں ایک عجیب سی گہرائی ہے۔ یہ ایک بھاری گونجتی ہوئی قاف کی آواز ہے جو عام گفتگو سے بالکل الگ ہے۔ ایک طرف وہ بالکل ہلکی سپاٹ آواز تھی اور دوسری طرف یہ بھاری اور گہرائی والی آواز۔ اصل میں آوازوں کا یہی وہ تضاد ہے جسے ذہن میں بٹھانا لازمی ہے، کیونکہ یہی گہرائی تلاوت میں وہ خوبصورتی اور وزن پیدا کرتی ہے۔ اب یہاں ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ڈفرنس آتا کہاں سے ہے؟ سارا کھیل مخرج کا ہے، یعنی آواز کے نکلنے کی جگہ کا۔ سورس ہمیں بتاتا ہے کہ جو صحیح لفظ ہے قوف، وہ سیدھا گلے کی گہرائی سے نکلتا ہے۔ یہ عام ہلکے والے کاف جیسا ہرگز نہیں ہے جو منہ کے آگے والے حصے سے بڑی آسانی سے بول لیا جاتا ہے۔ بھاری والا کاف بولنے کے لیے آواز گلے کے بالکل پچھلے اور نچلے حصے سے آنی چاہیے۔ اگر عملی طور پر آواز کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی جائے تو اس میں آٹومیٹکلی ایک فطری گونج پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ صرف زبان گھمانے کا چکر نہیں ہے، یہ حلق کی گہرائیوں سے آواز کو اس کے پورے وقار کے ساتھ باہر لانے کا عمل ہے، اور یہی فزیکل میکینکس اس چھوٹے سے لفظ میں پوری جان ڈال دیتے ہیں۔ لیکن اس ایکسپلینر کو ختم کرنے سے پہلے ایک بہت ہی اہم خیال ذہن میں آتا ہے۔ اگر صرف ایک سنگل حرف کے ابتدائی مخرج یعنی بس گلے کی گہرائی سے اس کی درست ادائیگی پر اتنی توجہ دینے سے ہماری روزانہ کی تلاوت اس قدر پاکیزہ اور باادب ہو سکتی ہے، تو ذرا تصور کیجئے پورے قرآن کی لفظی گہرائی اور درست تجوید کو سمجھنا کسی بھی انسان کے روحانی سفر کو کس مقام تک لے جا سکتا ہے۔ یہ یقیناً ایک ایسی سوچ ہے جو تجوید کو مزید گہرائی سے سیکھنے کی جستجو جگا دیتی ہے۔